الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، آج ہم نے کوشش کی کہ کچھ موضوعات پر بھی بات کی جائے۔ عموماً ادب میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مشاعرے میں یا شاعر کو بلاتے ہیں یا کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، اس سے گفتگو ہوتی ہے، اس کی زندگی کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے ادب میں۔ ادبی رجحانات بدل رہے ہیں، رویے فروغ پا رہے ہیں، کچھ منفی ہیں، کچھ مثبت ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری جو ہے بہت بڑے بڑے ڈرائنگ رومز تک محدود ہو گئی، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی شاعری کا جو ہے وہ سورج اب بھی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ کچھ ایسے بہت شاندار قسم کے نئے شعراء سامنے آ رہے ہیں جو بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں، اور کبھی یہ راز کھلتا ہے کہ کہہ تو وہی رہے ہیں لیکن کہلوا کوئی اور رہا ہے۔ اب اس میں کس قدر راز پنہا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ شاعر، شاعری، مشاعرہ اور یہ نئے ادبی رجحانات میں کیا تقاضے ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں، ان پہ بات کی جائے۔ بہت کچھ دیکھا گیا، بہت چیزیں آبزرو کی جا رہی ہیں آج کل، بہت ادبی گفتگو ہو رہی ہے، محاذ کھلے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک، کام بھی ہو رہا ہے، بالکل کام ہو رہا ہے، کام تو ہوتا رہے گا، کام تو بیچ میں سے نکلتا رہے گا، لیکن یہ پل کے اس پار کا ادب اور پل کے اس پار کا ادب، کیا یہ کچھ اور ہے؟ کیا جو یورپی ادب ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا اور سارا کام مین اسٹریم میں پاکستان میں یا ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ یہ ایک رویہ ہے، یہ گفتگو ہے، یہ ایک گفتگو ہو رہی ہے آج کل، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب یہاں سے ہم شعراء جاتے ہیں، بات ہوتی ہے تو شاید وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس طرح ان کو جو ہے انٹرٹین نہیں کیا جاتا جس طرح کہ عموماً دوسرے شعراء کو کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک رویہ ہے۔ شاعری میں اصلاح ہو رہی ہے، اور کورے کاغذ پہ اصلاح ہو رہی ہے یا خالی اصلاح ہو رہی ہے، واقعی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس حوالے سے بہت سوچ کے چند نام انشاءاللہ ہم نے تجویز کیے ہیں اور مختلف پروگرامز میں ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم حل بھی نکالیں، کچھ باتیں چھیڑیں، کچھ ڈسکس کریں اور ان پر آپ کی بھی رائے لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس پر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری فون لائنز بھی کھلی ہوں گی، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مہمان سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اور مہمان وہ جس نے کہا تھا کیا کہوں کیسے سہارے دائیں بائیں ہو گئے، مشکلوں میں یار سارے دائیں بائیں ہو گئے، تو ایسا دوست ہمارا جس کے مشکلوں میں دوست سارے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ انہوں نے اصل میں مختلف موضوعات پر لگ بھگ کوئی پچھلے 5-8 سالوں سے پاکستان میں ایک چینل پہ ادبی پروگرام بھی کر رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں، جو شہر کراچی میں جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی یہ روح رواں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی نسبت جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ جان ایلیا کی نسبت ہے۔ پچھلے سال جب یہ ہمارے یہاں تشریف لائے تو برطانیہ میں انہوں نے دھوم مچائی، یہ ایک مشاعرے میں تھے، میں اس کا گواہ ہوں، تو وہاں ایک خاتون نے کہا کہ میں نے آج زندگی میں شاید پہلی دفعہ شاعر دیکھا، حالانکہ مشاعرے تو میں نے بہت سارے دیکھے تھے۔ تو میرے دوست، میرے بہت اچھے ساتھی، بہت اچھا ان سے تعلق رہتا ہے، although کہ ہمارے کہیں اختلافات بھی رہتے ہیں ادبی رویوں کے حوالے سے، لیکن بہت اچھے دوست ہیں جناب قیصر وجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وجدی بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ سہیل بھائی بہت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنے مضبوط پلیٹ فارم پر مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کچھ تیکھے موضوعات پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور میں بلکہ آغاز میں ہی یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے جہاں تک آپ کی آواز، جہاں تک آپ کی گفتگو پہنچ رہی ہے اور آپ وسیلہ ہیں ہماری گفتگو کو آگے پہنچانے کا، تو ان تمام کو بھی میری جانب سے سلام۔ بہت شکریہ وجدی بھائی۔ حالات بہت سنگین ہیں لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت جو شعراء ہیں وہ آ رہے ہیں، اچھا کلام بھی آ رہا ہے، اور اب اس انٹرنیٹ نے، اس سوشل میڈیا نے بہت کام آسان کر دیا ہے، تو بہتوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو شاعر ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی شاعری اور مشاعرہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شاعری کر رہا ہے، شاعری کے لیے سوچ رہا ہے، یا صرف شاعر بننا کیونکہ ایک پہچان بھی بن جاتی ہے تو اس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ شاعر تو خدا داد صلاحیت ہوتا ہے، وہ شاعر اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بنایا نہیں جا سکتا۔ آپ کیا کہیں گے اس رویے کے بارے میں؟
میں آپ کے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت سوال قائم کیا، اور میں نہیں جانتا کہ اپنی محدود علمیت کی بنیاد پر، اپنے محدود مطالعے کی بنیاد پر آپ کے اس خوبصورت سوال کا کوئی اچھا جواب دے سکوں گا، لیکن میں آپ سے عرض یہ کروں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نئے لوگ، نئے شاعری کی جانب آنے والے، جیسا کہ میں آپ کا سوال سمجھا کہ وہ شاعری میں کتنی ان کی انوالومنٹ ہے نا؟ جی تو ہم نے یہ دیکھا سہیل بھائی کہ میں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی گیا، اور میں بہت زیادہ، مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ جس طرح سے پاکستان کی ہم شاعری پر، یہاں کے نوجوانوں شعراء پر بات کریں گے، لیکن اسی طرح ہم نے کینیڈا میں دیکھا، وہاں تازہ کار شاعر بہت طاقت سے آ رہے ہیں۔ پھر امریکہ میں ہم نے دیکھا، بلکہ خاص طور سے میں ذکر کروں، ایک تازہ کار شاعر ہیں، لیکن اپنی شاعری میں ان کی عمر بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور بظاہر وہ بہت کم عمر ہے لڑکی، یعنی ان کا حمیرہ گلتشنہ، جی بہت کمال اچھی کی شاعر ہے۔ نظمیں کہتی ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں فرح اقبال ہیں، ہے نا؟ اور اسی طرح کینیڈا میں، مطلب خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اگر پاکستان میں ہوتے تو انہیں زیادہ اور مواقع میسر آتے اور وہ اور بہتر انداز شعر کہتے، اور یہ بڑے خوش آئند بات ہے کہ پاکستان، خصوصاً کراچی میں، جو آپ کا سوال میں ایک چپتی ہوئی بات بھی یہ تھی کہ کیا وہ شاعری کو اتنا وقت دے پا رہے ہیں یا صرف شہرت کے لیے اس جی راہ پر جی وہ جی گامزن جی ہے نا؟ تو اس میں 50-50 معاملات ہیں سہیل بھائی، جو میرے اپنی آبزرویشن ہے، جیسا کہ میرے مشاہدے میں آیا کہ وہ لوگ جو واقعی شعر کہنا چاہتے ہیں وہ آج بھی صداقت سے، سچائی سے، شعر سے رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بدنامی چاہتے ہیں، ہے نا، ہم جی اسے شہرت نہیں کہیں گے، ورنہ ایسے لوگوں کے حوصلے اور بلند ہوں گے، شہرت نہیں، وہ بدنامی۔ لوگ، ہاں وہ بدنامی دیکھیں، یہ قطعاً ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ شاعر نہیں ہیں اور آپ جو بدنامی آپ کو مل رہی ہے، آپ مختلف پلیٹ فارم پر اس کو شہرت کے نام سے اس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ قطعاً ایسا نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، یعنی اگر کوئی جینون شاعر ہے اور اس کے سامنے کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں بتا دے گا کہ یہ شاعر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس میں دوسری بات جو آتی ہے وجدی بھائی، ایک جو میں اپنا ایکسپیرینس تو نہیں، کچھ اور لوگوں سے گفتگو اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو بھی بیرون ملک کے شعراء ہیں جو کام کر رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، وہ جب اپنے ملک میں جاتے ہیں یا وہاں جب ان کو پذیرائی کے حوالے سے جب ہم بات ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے، ایک خیال ہے یہ کہ ہمیں کارنر کر دیا جاتا ہے کہ یہ سمجھا یار یہ تو شاعر مین اسٹریم کے نہیں ہیں، یہ بس وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو شعر کہنے کے لیے جو بنیادی ترجیحات اور ترغیبات ہوتی ہیں وہ تو ہے نہیں کہ وہاں پیسہ بھی ہے، فارغ البال بھی ہیں، ساری سہولتیں میسر ہیں، یہ کہاں سے شاعر آ گئے، شاعر تو ہم ہیں۔ تو اس بارے میں جو ادبی رجحانات میں فرق آ رہا ہے بیرون ملک اور ملک میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور بالکل میں نے آپ کے توجہ سے سوال جو ہے وہ سماعت کیا، اور آپ نے بجا فرمایا، ایسا ہی ہے۔ یعنی جو مین اسٹریم کا آپ نے وہ ذکر کیا، اس میں یہ کہ دیکھیں اس میں قصور جو ہے سہیل صاحب، وہ نہ تو کراچی کا ہے، نہ پاکستان کا ہے، اور نہ برطانیہ کا۔ ہم اگر برطانیہ اور کراچی کے تعلق سے بات کریں، جی جو چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے ہم اس کا اظہار کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ہی کے برطانیہ سے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہیں، جنہوں نے نیا نیا پیسہ دیکھا، اب پیسے کے ساتھ انہیں بتانا بھی تو ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ان کا مسئلہ ہے نا؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، انہیں یہ نہیں بتانا کہ ہمارے پاس شعر ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ تو اس پیسے کے بہاف پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے، کس ملک میں مشاعرہ ہو رہا ہے، تو یہ تو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تمام آرگنائزر کے۔ ایسے اشخاص پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں سر فہرست ہوتے ہیں جو اپنے بہاف پر، اپنے پیسوں پر، اپنے خرچے پر آ کر رکیں اور اپنا ٹکٹ لیں، اپنا کھانا پینا کریں، اور مشاعرے میں جیسے مروتاً 25 لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے ویسے انہیں بھی بٹھا دیا جائے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ وہ قطعاً نہ تو برطانیہ کی، نہ کینیڈا کی، نہ آسٹریلیا کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایکچوئل اپنے پیسے کے بہاف پر ان بہت سارے جینون لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، تو یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم سالانہ یا کانفرنس کا بھی ایک اہتمام دیکھتے ہیں جو کہ اس بار نہیں ہوگی. مجھے یقین ہے جبکہ اس کے لیے پیسہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے نا، لیکن اینڈ پہ اس کی کانفرنس کر دی جائے گی کہ اگلے سال ہم اس سے بڑھ کر رکھیں گے، اس سال ہم کانفرنس نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ صرف برطانیہ کا المیہ. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں وجدی بھائی، آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جو دنیا بھر میں کراچی کی خالی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں، منعقد ہوتی ہیں. اس میں بیرون ملک سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں عزت بھی دی جاتی ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اہل لوگ نہیں آ رہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جانے مانے اپنے پسند کے لوگوں کو بلا لیا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھوں آپ کی اس بات سے، یا نوازا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے بالکل 100% ایسا یہ ہوتا. یہ ہے کہ آپ جب کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے پروگرام کی عزت رکھنے کے لیے اور اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے چند ایک لوگ صف اول کے بلانے پڑتے ہیں جو مستند ہوتے ہیں، جنہیں تمام دنیا اردو ایکسیپٹ کرتی ہے نا، جو کسی متنازع اس میں نہیں ہوتے اور سب جانتے ہیں کہ بہت اچھے. مثال کے طور پر آپ ہر کانفرنس میں امجد صاحب کو دیکھیں گے، امجد اسلام امجد صاحب کو دیکھیں گے، یا اسی طرح کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جس طرح سے میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ مستند لوگ ہیں، مستند لوگ ہیں، بالکل بے شک. ان کے چہرے دکھانے کے لیے انہیں مدعو کیا جاتا ہے. صحیح. لیکن ان کی آڑ میں جو دیگر 25 لوگ بلائے جاتے ہیں وہ صرف کاروباری بنیاد پر بلائے جاتے ہیں کہ یار فلاں خاتون ہے برطانیہ میں، انہیں بلا لیں، ہم برطانیہ میں جائیں گے تو وہ ہمارے قیام کا اور طعام کا اہتمام کریں گی، وہ ہمارے اعزاز میں تقریبات رکھیں گی. تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جن کا یہ مطلب، ابھی تو آپ شاعرہ ہیں بھی نہیں، ابھی آپ شاعر ہیں بھی نہیں، تو آپ ابھی سے ان احباب کا قتل کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں. صحیح. اس کا احساس دلائے گا انہیں. اچھا، اس میں دوسری چیز یہ اٹھتی ہے، چلے یہ تو ہم کانفرنسز کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے منفی اور مثبت نتائج نکلتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، اس سے فروغ ادب ہوتا ہے، ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں اور محفلیں ہوتی ہیں. میں اپنی سے جو آپ سے اس پہ ایک اور سوال میرا بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ تقریبات جو ہو رہی ہیں خاص کر پاکستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ادب کا حلقہ بنا ہے وہ کراچی ہے اور ایک لاہور ہے. آپس میں بھی دونوں میں کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہے اور کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں. کچھ شعراء یہاں کے وہاں کو نہیں مان رہے، وہاں کے یہاں کو نہیں مان رہے. کیا ایسا ہے یا صرف بناوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اتفاق سے ایک چینل سے، اتفاق سے نہیں، میں مطلب اپنی خواہشات کی بنیاد پر، اور ہمارے جو آنر ہیں سی ای او جو ہمارے عامر مسعود شیخ، ان کی کاوشات سے ایک ادبی پروگرام جاری ماشاءاللہ جی. کیے ہوئے 15 برس سے. تو مجھے چونکہ میرے تجربات زیادہ ہیں اور شعراء کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں شعراء سے مل چکے، اور بلکہ ابھی آخری پروگراموں میں، چند ایک پروگراموں میں، تو ایک شاعر بہت اچھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، رحمان فارس، آپ بھی جانتے ہیں، جی آپ نے جی، انہیں بڑے اچھے مدعو دوست کیا. ہیں ہمارے. اچھا دیکھیں، یہ میں نے ان سے بھی پروگرام میں، لائیو پروگرام میں ان سے سوال قائم کیا کہ مطلب آپ کل پاکستان مشاعرہ رکھتے ہیں، اس میں کراچی کی نمائندگی نہیں ہوتی، اور کراچی کی تاریخ کا کوئی مجھے ساکنان شہر قائد کا، یا میٹرو ون نے جب عالمی مشاعروں کا اہتمام کیا، تو آپ مجھے ایک مشاعرہ بتا دیجئے 70 سالوں میں کہ جس میں پنجاب کی نمائندگی نہ ہوتی ہو. نہ صرف نمائندگی بلکہ زیادہ شعراء پنجاب سے مدعو کیے جاتے ہیں نا. تو یہ ایک برا عمل ہے، اور اس میں ہم پنجاب اور سندھ اور کوئی اس کی قومیت کی بنیاد پر نہیں، ہم رویوں کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. کہ کراچی میں دیکھیں، ہمارے سرشار صدیقی صاحب تھے، وہ انتقال فرما گئی یہ کہتے کہتے کہ پنجاب ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے. یعنی پنجاب سے مراد جب ہم ادبی لیتے ہیں، رویوں کی بات ہو رہی ہے. جی جی. ادبی طور پہ ان شعراء کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹنے
کے لیے تو تیار نہیں ہیں، بلکہ یہ اپنے بعد آنے کے لیے راستہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہے نا؟ اور چونکہ ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، جن سے ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں وہ انہیں مدعو کرتے ہیں. تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک دوریاں، یہ فاصلے بہت زیادہ ہیں. یعنی اچھا، آپ میں پنجاب نے دیکھا وجدی بھائی، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اور آپ کے چینل نے بھی اور مختلف لوگوں نے ان فاصلوں کو کم کیا ہے، کیونکہ آپ نے جب پروگرام کیا، ابھی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، کوئی ٹی وی مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں آپ نے سارے لوگوں کو وہاں سے بھی بلایا. آپ لوگ بھی مختلف لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر آفتاب مستر اپنی کتاب کی تقریبی رونمائی کے لیے پنجاب میں مختلف شہروں میں مقیم تھے، اور دوسرے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں. تو ایک رابطہ تو چل رہا ہے، اور آپ نے بہت بڑا کام کیا. آپ نے جو ابھی شہر قائد کا اور مختلف مشاعرے کیے تھے، میٹرو 1 کا مشاعرہ جو کیا تھا، اس میں تو آپ نے پورے پاکستان سے لوگوں کو بلایا تھا. بالکل بالکل. اچھا سہیل بھائی، میں معافی چاہتا ہوں کہ جی آپ کے جو سوال تھا، اسی سوال میں مجھے 2 سوال جی دکھائی دیے. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر آفتاب مستر، آپ نے بتایا کہ وہ پنجاب گئے تھے. جی، لیکن جانا ایک الگ بات ہوتی ہے صحیح اور صحیح. مدعو کیا جانا ایک الگ بات ہوتی ہے. جانے کو تو آپ امریکہ چلے جائیں، آپ جاپان چلے جائیں، آپ چین چلے جائیں، آپ کو کوئی روک تھوڑی رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے یا آپ اپنے طور سے جا رہے ہیں. میں یہ آفتاب مستر کی بات نہیں کر رہا، ہاں، جنرل بات یعنی کر رہے ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. ہیں. یعنی ایسی مثالیں لندن میں بھی ہیں، جاپان میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں اپنی تشہیر کے لیے، ہے اچھا، نا؟ ایک تو یہ جی، آپ بات کریں. جی جی نہیں، آپ بتائیے. میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا دوسری طرف لے کے چلتے ہیں. اس موضوع کو ہم ظاہر ہے ایک سمیٹنا بھی، ہمیں مختلف باتیں کرنی ہیں. وجدی بھائی، جو ہم دیکھتے ہیں مشاعرے کی جو ترتیب ہے، جو ہماری قدمہ سے چلی آ رہی ہے، بہت قدیم ہماری تہذیب ہے مشاعرے کی، اس میں کچھ جی ہمارے یہاں ترتیب ہوا کرتی تھی تقدیم و تاخیر کے حوالے سے. کچھ ترتیب ہوا کرتی تھی، بہت مہمان خصوصی کون ہوگا، صدر کون ہوگا محفل کا. کچھ ترتیب رکھی جاتی تھی کہ سینئر شعراء کون ہیں، جونیئر شعراء کون ہیں. تو اب ایسا ہو نہیں رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہو. بہت اچھی کچھ بات کہی نوازا آپ نے. جا رہا ہے، کسی کو صدر بنا دیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے مہمان خصوصی. جو ظاہر ہے وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا بھائی، ہم اور آپ تو نہیں روک سکتے کسی کو. لیکن جو انٹرنیشنل ایونٹس ہو